بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج قرآن عربی لیول 2 کا ہمارا سبق نمبر 5 ہے۔ آج کے سبق میں ہم اجوف کی دوسری قسم کے بارے میں پڑھیں گے۔ اجوف وہ فعل جس کا دوسرا حرف کمزور ہو۔ اگر دوسرا حرف واو ہے تو اسے اجوف واوی کہتے ہیں، جو پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے۔ اگر دوسرا حرف یا ہو تو اسے اجوف یائی کہتے ہیں۔ کمزور حرف والے افعال، چونکہ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتا ہے، ضرب، نصر، فتح، سمع۔ اگر ان تینوں حروف میں سے کوئی ایک کمزور ہو، کمزور حرف عربی میں 3 ہیں، واو، الف، یا۔ اگر ان میں سے کوئی حرف ان 3 حروف میں آ جائے تو وہاں ایک دلچسپ قسم کی تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور قدرتی طور پر کمزور حروف والے فعل کی 3 قسمیں ہیں، کیونکہ کمزور حرف یا شروع میں ہوگا تو اسے مثال کہتے ہیں، یا درمیان میں ہوگا تو اسے اجوف کہتے ہیں، یا آخر میں ہوگا تو اسے ناقص کہتے ہیں۔ مثال جسے آپ پڑھ چکے کہ اگر شروع میں واو کمزور حرف ہے تو اسے مثال واوی کہتے ہیں، جس کے 57 افعال روٹ اور مادے قرآن پاک میں آئے ہیں اور ان کا استعمال 1299 بار ہے۔ اور اگر شروع میں آنے والا حرف کمزور یا ہے تو اسے مثال یائی کہتے ہیں، جس کے 6 افعال قرآن پاک میں آئے ہیں اور ان کا استعمال 46 مرتبہ ہوا ہے۔ اور اگر درمیان میں آنے والا حرف کمزور واو ہے تو اسے اجوف واوی کہتے ہیں، جو ہم پڑھ چکے ہیں، جس کے 116 افعال مختلف شکلوں میں قرآن پاک میں 5366 مرتبہ آئے ہیں، اور ان میں زیادہ استعمال ہونے والے 3 فعل ہیں، کان، قام، قال۔ یہ تینوں قرآن پاک میں 3660 مرتبہ مختلف صیغوں کی شکل میں آئے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم اجوف یائی کو پڑھیں گے، جس کے 54 افعال قرآن پاک میں 1672 بار تقریباً استعمال ہوئے ہیں۔ اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا۔ اجوف یائی وہ لفظ جس کا دوسرا حرف کمزور یا ہو، جس کے 54 افعال جو قرآن میں 1672 بار مختلف صورتوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ چند ایک آپ کے سامنے ہیں، ان میں زیادہ استعمال ہونے والا ایک باع، اس کا معنی ہے بیچا، اس کا استعمال قرآن پاک میں 3 بار ہوا ہے۔ خوف، یہ خوفا یہاں غلطی سے درج ہوا ہے، یہ اجوف واوی ہے، اجوف یائی نہیں ہے۔ دوسرا فعل خواب، اس کا معنی ہے ناکام ہوا، خواب یخیب۔ تیسرا زاد، اس کا معنی ہے اضافہ کیا، یہ 53 بار تقریباً مختلف شکلوں میں استعمال ہوا ہے۔ چوتھا سار، روانہ ہوا، اس کا استعمال تقریباً 20 بار قرآن پاک میں ہوا ہے۔ ضاق، یضیق، اس کا معنی ہے تنگ ہوا، یہ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 12 الفاظ آئے ہیں۔ تو زیادہ استعمال ہونے والا باع اور زاد، ہم باع کو سامنے رکھ کر اپنی فعل کی 8 گردانیں پڑھتے، باقی الفاظ سے خود اسی طرح آپ گردانیں بنا لیں، جیسے ماضی باع، باعا، باعو۔ اب دیکھیں اصل میں یہ بایع ہے، جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ الف، واو اور یا یہ ٹیم کے طور پر کام کرتے ہیں۔ واو کبھی الف کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اسی طرح یا کبھی الف کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جیسے باع یہ اصل میں بایع تھا، یہاں یا نے الف کی شکل اختیار کی، باع، باعا، باعو، بعت، بعتما۔ یہاں غور کیجیے گا، پہلے حرف کے نیچے زیر آئے گی، جیسے پیچھے اجوف واوی میں پہلے حرف پر پیش آئی تھی، بعت، بعتما، بعتم، بعتو، بعنا۔ باع اس ایک نے بیچا، باعا ان 2 نے بیچا، باعو ان سب نے بیچا، بعت آپ نے بیچا۔ اسی طرح آخر تک ترجمہ کریں، اور انہی سے آپ مؤنث بھی بنا سکتے ہیں، آخر میں تا لگا کے، باعت۔ وہ مؤنث بنانے کا طریقہ وہی ہے، باعتا، بعنا، بیچا ان سب عورتوں نے، بعتی، بعتما، بعتن، بعتو، بعنا۔ ایسے ہی مضارع اس سے آئے گا یبیع، یہ ضرب یضرب کے وزن کے اوپر ہے، یبیع وہ بیچتا ہے ایک مرد، یبیعان وہ 2 بیچتے ہیں یا بیچیں گے، یبیعون وہ سب بیچتے ہیں یا بیچیں گے، تبیع آپ بیچتے ہو یا بیچو گے، تبیعان آپ 2 بیچتے ہو یا بیچو گے،
تبیعون آپ سب بیچتے ہو یا بیچو گے، ابیع میں بیچتا ہوں یا بیچوں گا، نبیع ہم سب بیچتے ہیں یا بیچیں گے۔ جیسے پیچھے سبق میں ہم نے لفظ کانا پڑھا، تو کانا کو بھی اس کے شروع میں آپ لگا کے گردان کر سکتے ہیں، کانا باع اس نے بیچا تھا، کانا باع ان دو نے بیچا تھا۔ ایسے ہی فعل مضارع کے شروع میں کانا یبیع وہ بیچتا تھا، کانا یبیعان۔ اسی طرح باع یبیع سے امر آئے گا بع۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ کمزور حروف اگر دباؤ پڑے ان کے اوپر تو یہ غائب بھی ہو جاتے ہیں، جیسے یہاں ان کے اوپر حکم کا دباؤ پڑا تو یہ غائب ہو گئے۔ بع بیچو آپ ایک مرد، بیعا بیچو آپ دو مرد، بیعو بیچو آپ سب مرد، بیعی بیچو آپ ایک عورت، بیعا بیچو آپ دو عورتیں، بعنا بیچو آپ سب عورتیں۔ اور واقعی اگر ایمان والا کوئی چیز بیچتا ہے تو اسے اپنی جان کا سودا اللہ سے کر لینا چاہیے، یعنی اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہوتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی جان اللہ کے ساتھ سودا کر کے بدلے میں جنت لیتا ہے۔ اسی سے نہیں آئے گی، کیونکہ نہیں نے فعل مضارع سے ہی بننا ہے، فعل مضارع میں تھا مخاطب تبیع، اس کے شروع میں جب لا آئے گا تو یا بھی ختم ہو جائے گی اور آخر پر جزم آئے گی، لا تبیع مت بیچو آپ ایک مرد، لا تبیعا مت بیچو آپ دو مرد، لا تبیعو مت بیچو آپ سب مرد، لا تبیعی مت بیچو آپ ایک عورت، لا تبیعا نہ بیچو آپ دو عورتیں، لا تبعن نہ بیچو آپ سب عورتیں۔ اسی سے آپ اسم فاعل بنائیں تو اسم فاعل وہی فاعلن کے وزن پر، لیکن ہوگا یہ کہ یا کی جگہ حمزہ آ جائے گا، بائعن بائعن نہیں، بائعن بیچنے والا ایک مرد، فروخت کرنے والے کو بائع عربی میں کہتے ہیں۔ اسی سے پھر تثنیہ بائعان، بائعون، بائعات، بائعتان، بائعات۔ ایسے ہی اس سے اسم مفعول آئے گا مبیع، مبیع یعنی بیچی ہوئی ایک چیز، تو جو چیز فروخت کی جاتی ہے اسے عربی میں مبیع کہتے ہیں۔ مبیعان بیچی ہوئی دو چیزیں، مبیعون بیچے ہوئے تین، قلم، مبیعۃ، مبیعتان، مبیعات۔ ایسے ہی آپ لفظ زادہ کے اوپر مشق کریں، ماضی میں زادہ اضافہ کیا اس ایک مرد نے، زادہ اضافہ کیا ان دو مردوں نے، زادو۔ پھر اسی طرح جیسے بعتا تھا تو یہاں زدت، زدتما۔ اور عربی میں جب دال ساکن کے بعد تا آتی ہے تو دال کا تلفظ نہیں ہوتا، زدت، یہاں دیکھیں دال کی آواز نہیں آئے گی، زدتما آپ دو نے اضافہ کیا، زدتم آپ سب نے اضافہ کیا، زدت میں نے اضافہ کیا، زدنا ہم سب نے اضافہ کیا۔ اسی سے فعل مضارع آئے گا یزید، یبیع کی طرح، وہ اضافہ کرتا ہے، یزیدانی وہ دو اضافہ کرتے ہیں، یزیدون، تزید، تزیدانی، تزیدون، ازید، نزید۔ ایسے ہی آپ ان کی مؤنث بھی بنائیں، زیادہ سے زادت، زادتا، زدنا، آگے پھر زدتی، زدتما، زدتن، ترجمہ بھی ساتھ کریں۔ اور فعل مضارع سے یزید سے مؤنث تزید، تزیدانی، یزدنا، تزیدین، تزیدانی، تزدنا، ازید، نزید۔ ایسے ہی اس سے امر آئے گا زد، اور جیسے میں پیچھے بتا چکا کہ لفظ کانا اس کے شروع میں لگا کے آپ اس کی بھی گردان پڑھیں، کانا زادہ، کانا زادہ، اس ایک نے اضافہ کیا تھا، ان دو نے اضافہ کیا تھا، تھا کا ترجمہ بڑھ جائے گا۔ اس سے امر آئے گا زد، یہاں دیکھیں دباؤ پڑا، یا کمزور حرف تھا تو دباؤ پڑنے پر وہ غائب ہو گئی، زد آپ اضافہ کرو ایک مرد، زیدہ آپ دو اضافہ کرو، زیدو آپ سب اضافہ کرو، زیدی، زیدہ، زدنا۔ ایسے ہی اس سے نہیں آئے گا لا تزد، لا تزیدا، یہاں الف نہیں، الف لگا لیا جائے، لا تزیدو، لا تزیدی، لا تزیدا، لا تزدنا۔ اور اس سے اس میں فاعل آئے گا زائدن کے وزن پر، زائدن اضافہ کرنے والا ایک مرد، زائدانی، زائدون، پھر مؤنث بنائیں زائدتن، اضافہ کرنے والی ایک عورت، زائدتانی، زائداتن۔ ایسے ہی اس سے اس میں مفعول آئے گا مزید، مزیدانی، مزیدون اضافہ کیا ہوا یعنی اضافہ کی ہوئی چیز، مزیدانی، مزیدون، پھر مؤنث مزیدتن، مزیدتانی، مزیداتن۔ ایسے ہی باقی جو افعال ہیں
آپ کے سامنے یا ابھی قرآن پاک سے میں آپ کے سامنے کچھ افعال ذکر کروں گا، ان کی بھی آپ اسی طرح گردانے بنا کے مشق کریں، تاکہ آپ کے لیے جہاں بھی اجوف یائی آئے اسے پہچان کے اس کا ترجمہ کرنا آسان ہو جائے۔ دیکھیں ہمارے سامنے یہ 5 الفاظ ہیں۔ حاق یحیق، اس کا معنی ہے گھیرنا۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 10 الفاظ مختلف شکلوں میں آئے ہیں۔ زاغ یزیغ، اسی سے امر زغ نہیں، لا تزغ، اس میں فاعل زائغ، اس میں مفعول مزیغ، اس کا معنی ہے ہٹ جانا۔ تیسرا ورب ہے سار، اس کا معنی ہے چلنا، سار یسیر، سر لا تسر، سائر مسیر۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 20 الفاظ آئے ہیں۔ چوتھا ورب ہے ضاق، ضاق کا معنی ہے تنگ آ جانا، تنگ ہونا۔ فعل مضارع یضیق، اور امر ضیق نہیں، لا تضیق، اس میں فاعل ضائق، اس میں مفعول مضیق۔ تو جیسے مضیق آبنائے باسفورس، جو تنگ جگہیں ہیں سمندر میں، ان کے لیے عربی میں مضیق کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 12 الفاظ آئے ہیں۔ پانچواں ہے شاء یشی، شاء یشاء، یہ شایع تھا تو اس سے پھر یشاء، شئ لا تشئ، شائع مشیء یا مشاء۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 518 الفاظ آئے ہیں۔ چاہنا، جیسے ان کی مثالیں دیکھیں۔ حاقہ کی مثال، وحاق، حاقہ کا معنی گھیرنا، اور گھیر لیا۔ بآل فرعون، فرعون کے لوگوں کو، سوء العذاب، برے عذاب نے۔ سورہ غافر آیت نمبر 45۔ اگلی زاغ کے اوپر قرآن پاک کی آیت، سورہ صاد آیت نمبر 63۔ ام کا معنی ہے یا، زاغت پھر گئیں، عنہم، عن کا معنی سے ہم ان سے، الابصار نگاہیں، یا ان سے نگاہیں پھر گئیں یا ہٹ گئیں۔ اگلا لفظ ہے سارہ، اس کی دیکھیں مثال قرآن پاک سے، وَتَسِيرُ الْجِبَالُ، تسیر فعل مضارع ہے، اور چلیں گے، جبال پہاڑ، سیرا چلنا۔ آگے ضاق کی مثال قرآن پاک سے، وضاقت، اور تنگ ہو گئی، مؤنث، علیکم، علی کا معنی پر، کم تم پر، الارض زمین، بیما باوجود، راحبت کشادہ ہونے کے، یعنی کشادہ ہونے کے باوجود زمین تم پر تنگ ہو گئی۔ پانچواں شاء، اس سے قرآن پاک کی مثال، واللہ، اور اللہ، یختص، خاص کرتا ہے، دیکھیں برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، من، جسے یشاء، چاہتا ہے۔ اسی طرح ان الفاظ کی مزید ایک اور مثال دیکھ لیں، جیسے سورہ فاطر آیت نمبر 43۔ لا یحیق، یہ لا یحیق فعل مضارع منفی ہے، نہیں گھیرتی، المکر السیئ، مکر کہتے ہیں چال اور تدبیر کو، سیئ بری چالیں، الا باہلہ، مگر بری چالیں چلنے والوں کو، یعنی جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس میں وہ خود ہی گرتا ہے۔ اگلی آیت زاغا کے اوپر، جس کا معنی ہٹ جانا ہے، تو ما زاغ البصر، نہیں ہٹی آنکھ، بصر آنکھ کو، وما طغى، اور نہ حد سے بڑی۔ سورہ نجم آیت نمبر 17۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے موقع پر، اللہ کے دیدار کے موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت۔ تیسرا سار، جس کا معنی چلنا، جیسے قرآن پاک سورہ قصص آیت نمبر 29۔ وسار، اور وہ چلے، بِأَهْلِ، اپنی اہلیہ کو لے کر، کون؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ آگے لفظ ہے ضاق، سورہ ہود آیت نمبر 77۔ وضاق، اور تنگ ہو گئی، بہم، ان کے ساتھ، ذرعا، دل، یعنی وہ تنگ ہو گئے ان کے بارے میں باعتبار دل کے۔ آگے لفظ ہے شاء، جس کا معنی چاہنا، ارادہ کرنا، جیسے دوسری صورت میں وَإِنَّا، یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 70، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، شاء لمہتدون، تو ہدایت پالیں گے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پالیں گے۔ مزید آپ باوضو ہو کے قرآن پاک کو لے کے بیٹھیں، جو اجوفیائی کے الفاظ 54 روٹ اور مادے قرآن پاک میں 1600 سے زائد مرتبہ، 1672 بار استعمال ہوئے، ان کو دیکھ اور تلاش کرنے کے بعد ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ کوئی مشق کریں کوئی فعل کسی فعل پر، تو اس تمرین کو آپ واٹس ایپ کے اوپر، واٹس ایپ کا دیا ہوا نمبر
اس کے اوپر آپ بھیج کے مزید رہنمائی بھی لے سکتے ہیں۔